ایک فتویٰ پہلے شائع ہوا تھا کہ زندگی کی اہم مصلحتوں کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں واجب ہو جاتا ہے. فتویٰ یہ شائع ہوا تھا کہ اس قسم کے جو تمید و پیمان کارائے ہو ان سے کوئی بات ہی نہیں، کفارہ دے دو. کسی نے ان سے اس قسم کا پیمان کیا ہوتا اور وہاں کفارہ دیتا، پھر دیکھتے کیا فتویٰ آتا وہاں. تو قرآن نے ساری کیٹیگری کور کر دی. وافظ ہوا مانا کم، جائز عہد و پیمان جن چیزوں میں تم نے کیا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دیا تم نے لغو سمجھا تو یوں ہی توڑ دیا، زیادہ سے زیادہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلا دیا، چل سا بری و ذمہ، ان کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اس طرح سے خدا اپنے احکام کو واضح کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں. پہلی چیز تو یہ ہوئی ادھر کی تصوف، گلا کاٹ کے رکھ، اور اس کی بنیادوں پہ اٹھی ہوئی ساری عمارتیں جو خدا کے یہاں سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کی اور وہاں سے علم حاصل کرنے کی عمارتیں تھیں، بنیاد سے پھیڑ کے رکھ دی. ختم نبوت کے بعد کوئی تصور اس قسم کا نہیں ہے، تصور ہی ختم کر دیا اس نے. اب یہ دوسری طرف والے لوگ دنیا داروں میں سے، ادھر تو یہ تھا کہ جو حلال قرار دی ہیں ان کو حرام قرار نہ دی، اب یہ جو ناجائز قرار دی ہیں ان کو بھی جائز قرار نہ کہیں گے. تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. آؤ، حرام چیزیں تو وہ قرار دے دی تھی اس نے، چار کہا یہ چیزیں اس قسم کی ہیں، خرابیاں پیدا کرتی ہیں، تباہیاں پیدا کرتی ہیں، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو. چیزیں پہلے بھی یہ آ چکی، خمر، میسر، انصاب، ازلام، اس زمانے کی یہ مروجہ اصطلاح. خمر بنیادی معنی کے اعتبار سے ہر وہ شے جو انسانی عقل کو ڈھانپ دے. یہ خمار ان کے ہاں یہ سر پہ جو دوپٹہ لیا جاتا ہے یا جو چادر لی جاتی ہے یا اوڑھنی لی جاتی ہے جو سر کو ڈھانپنے کو کام آتا ہے، اسے ان کے یہاں خمار کہتے تھے، ڈھانپنے والا. دوپٹے کا منصب یہ، آج کل کا دوپٹہ تو سر کو ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتا، نہیں، دوپٹہ تو ہے ابھی سر کو نہیں ڈھانپتا، ورنہ بنیادی معنی کے اعتبار سے وہ خمار ان کو کہتے تھے جو سر کو ڈھانپنے والا ہوتا. تو خمر کے بنیادی معنی تو یہ ہیں، ہر وہ شے جو عقل کو معوف کر، نشہ کسی قسم کا ہو. قرآن متعین نہیں کرتا ہے ان چیزوں کو، اصول دے دیتا ہے. اسلامی حکومت خود متعین کرے گی اس چیز کو. آج جو چیز ہے کہ صاحب شراب حرام ہے، شراب کی ڈیفینیشن کہیں دینی چاہیے نا. عربی روٹ کے اعتبار سے تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہیں گے، شربت وہیں سے تو ہے. مشروبات جسے آپ کہتے ہیں وہی تو ہے. تو اس کو متعین کرنا ہوگا. جب یہ چیز لا بنے گی، قانون بنے گی، تو اسے متعین کیا جائے گا کہ یہ شے جو ہے اسے شراب کہا جاتا ہے. تو آپ کے یہاں یہ باتیں چلی ہوئی ہیں نا، تو صاحب وہ بیئر جو ہے وہ شراب میں نہیں آتی، کیونکہ دین نہیں ہے، اسلامی مملکت نہیں ہے. اس لیے ہر شخص اپنی اپنی ڈیفینیشن دیے ہوئے. پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہا، اس زمانے میں اپنی اپنی ڈیفینیشن نہیں تھی، ڈیفینیشن دینے والے رکھے ہوتے تھے انہوں نے، پینے والوں نے، کہ جی شراب حرام ہے، نبیذ حرام نہیں ہے. بوتل پہ لیبل دوسرا چپکا دیا. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں انفرادی ہیں نہیں، میرے آپ کے طے کردے کی بھی نہیں ہے، کسی قاضی مفتی کے طے کرنے کی بھی نہیں ہے. قانون کی شے ہے. قانون نافذ کرنے والی جو انسٹیٹیوشن آپ کے یہاں ہے، حکومت، اس کی یہ ہے. اپنی حکومت کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہو سکتا. وہاں تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے نا. خمر، میسر، عام اصطلاح میں صرف جوا. بنیادی معنی کے اعتبار سے یسر کے معنی بایاں ہاتھ ہوتا ہے. یہ تو میرا بایاں ہاتھ کا کھیل ہے، ہر وہ کمائی جو یوں آ جائے. پھر آسانی اس کے معنی ہو گئے. بائیں ہاتھ کا کھیل جسے کہتے ہیں، یسر ہوتا ہے نا، آسانی کے معنی میں آتا ہے. یسار بائیں ہاتھ کے معنی میں آتا ہے یمین کے مقابلے میں. وہ تو کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جائز طور پر صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرے گا.
آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے محنت کہا ہے تو دائیں ہاتھ پہ یہ کچھ کرنا پڑا ہے، محنت کرے گا۔ اور یہ جتنی کمائی آپ کی ایسی آتی ہے جس میں خود محنت نہیں کرتا وہ یسر ہے، وہ میسر ہے۔ لیکن اس اصطلاح کے معنی بھی اسلامی حکومت متعین کرے گی، میں نہیں کروں گا۔ میں نے تو بنیاد صرف لغت کے اعتبار سے یہ کہا ہے نا، اور یہ چیز قرآن کی دوسرے مقامات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایسی کمائی تو دوسرے کی محنت ہو اور کوئی دوسرا اس کو لے جائے، قرآن کی روح سے قطعاً حلال نہیں۔ بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے قوانین آپ کی اسلامی حکومت بنائے گی۔ میں سے عام معنی اس کے جوا ہوتے ہیں، یہ پاس سے پھینکتے ہیں، یہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ عام ڈیفینیشن کا ہی فرق ہے نا آپ کے ہاں، جیسے وہاں آپ کے ہاں وائن اور بیئر کا فرق ہے، اسی طرح سے آپ کے ہاں جوئے اور برج کا فرق ہے۔ وہ جو جوا کھیلنے والے ہیں نا، جتی منہ دی ماں کے کوڑیاں سٹن والے، انہوں نے روز جتیاں پہنی۔ اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں میز پہ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے پتوں سے کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے، وہاں یہ نہیں کچھ ہوتا۔ اسلامی حکومت کو بتانا پڑے گا میں سے انصاب و ازلام، فال ڈالنا، قرہ، پہلی چیز قرہ ڈالنا، قرہ بازی سے کوئی چیز تقسیم کرنا، ازلام فالیں لینا، استخارے کرنا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ چار چیزیں جو قرآن نے کہی ہیں، ان میں قدر مشترک کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے؟ کیٹیگریز تو بڑی الگ الگ ہیں۔ خمر کچھ پینے کی چیز ہے، میسرہ کمائی کا طریقہ ہے، انصاب و ازلام تقسیم کا یا چیزوں کے فیصلے کرنے کا طریقہ ہے، چاروں کو اکٹھا قرار دیا۔ یہ چاروں کو ایک جگہ کیا لایا ہے قرآن؟ کیا چیز ہے اس میں؟ بڑی غور طلب چیز ہے، خود ہی بتا دی اس میں۔ رجسن، ہاں ہمارے والوں نے دیا جل، ترجمہ کیا ناپاک، سیدھی بات، ناپاک ہے۔ بات کیا کہی ہے قرآن نے؟ قرآن سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو۔ ان چاروں چیزوں میں قدر مشترک یہ ہے، قرآن زور دیتا ہے وحی کی رہنمائی اور انسانی عقل و فکر سے کام لو۔ اس کے بعد بڑا زور دیتا ہے عقل و فکر سے کام لینے کے لیے۔ ان چار چیزوں کے اندر عزیزان من عقل و فکر کو معاف کیا جاتا ہے۔ خمر کوئی چیز جو نشہ آور ہے عقل کو معاف کرتی ہے۔ وہاں سے پھینک کے جو جوا آپ کھیلتے ہیں عقل کی زور کے اوپر، وہاں نہیں آپ کچھ کر رہے ہوتے، بائی چانس، گیم آف چانس کہتے ہیں آپ اس کو، ترجمہ اس کا ہے گیم آف چانس، جسٹ چانس۔ چانس کے معنی ہوتا ہے جہاں آپ کے فکر کو، تدبر کو، تدبیر کو، اس کو کوئی دخل نہ ہو، بھائی ہو گیا تھا ہمارے ایسا نہ ہو، پاؤ مارا پاؤ بھائی، یعنی اس کی کاریگری نہیں ہے پہ گیا۔ گیم آف چانس، عقل کو دخل نہیں۔ یہ قرہ عقل کی روح سے تو آپ فیصلہ نہیں کرتے کہ کس کو یہ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے، با چانس۔ فال میں کون سی عقل ہوتی ہے سر؟ یہ جو فال ہے یعنی انتہائی بے عقلی کی، یہ سکھ چلے گئے، سکھیت چھوڑ گئے یہاں۔ ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنا ان کے لیے وہ بڑا مقدس ہونا چاہیے۔ وہ کیسے رکھتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہی تھا، عقل و فکر تو تھی نہیں۔ وہ جاتے ہیں گرودوارے، ان کو جانی ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ صاحب وہ کھولیے آپ، گرو گرنتھ سنگھ، گرنتھ کو وہ جو بھی ان کا طریقہ ہے پڑھ پڑھا کے کچھ وہ یوں کھولتا ہے، دائیں ہاتھ کے صفحے پہ پہلی سطر کا پہلا حرف جو ہوتا ہے اس سے نام رکھنا پڑتا ہے۔ وہ دھدا اگر آ گیا ہے تو وہ تدا انہوں کرنے نہیں، دال اور ہے تدا آ گیا تو پھر وہ ترتی تک ہیل سنگھ نہ رکھ لینے، ایسے بدلیا نہیں جا سکتا کیونکہ گروؤں نے رکھے ہوئے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حافظ تو شاعر کا نام ہے لیکن ان کا نام ہی دیوان حافظ پڑ گیا، جس نے مسدس علی کے پوتے تعارف کرایا تھا انہوں نے مولانا علی کے پوتے کا کہ آپ سے ملیے یہ مسدس علی کے پوتے ہیں۔ ہاں ان کا نام ہی مسدس علی، دیوان حافظ کو لوں، وہ اس سے جا کے فالیں لیتے ہیں، تسبیح پہ فالیں، وہ دو دو یا ایک ایک دانہ یا دو دو دانے وہ لکھتے ہیں، آخر میں ایک رہ جائے تو کر لو، ایک نہ رہے تو نہ کرو۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو چار گنائی ہیں ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ صرف ایک قدر مشترک ہے
کہ ان میں عقل و فکر سے کام نہیں لیا جاتا ہے. ہر وہ کام جس میں عقل و فکر سے کام نہ لیا جائے، معاف کیا جائے، قرآن کی روح سے رجس من عمل الشیطان ہے. اور آپ کو پتا رجس کے معنی کیا ہے؟ رجس کے معنی ہوتے ہیں معاملے کا گندلا ہو جانا، پانی کی چکڑ میں مل جانا، التباس پیدا ہو جانا، معاملے کا صاف نہ رہنا. کہا اس سے معاملہ صاف نہیں ہوتا. رجس. اور یہ کام کس کا ہے؟ من عمل الشیطان. شیطان کیا چیز ہے؟ جذبات. صرف جذباتی چیز اس میں ہوتی. آپ دیکھیں گے عقل و فکر کے آدمی یہ کچھ نہیں کرتے پھر. جتنے لوگ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا فالے لینے والے، قرے نکلانے والے، اور یہ کچھ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، بے حد جذباتی ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، مینٹل کیسز ہوتے ہیں. رجس من عمل الشیطان. حج تنبو ہو. عقل و فکر کو معروف کر کے دنیا کے معاملات کا فیصلے لینے. تم تو مومن ہو، یہ تو آدم کا بھی کام نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام. اجتناب کرو اس سے، وہ آرام ہے، ان کے متعلق اجتناب کرو. کاہے کے لیے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو. مقاصد میں کامیابی خدا کی رہنمائی میں عقل انسانی سے کام لینے سے حاصل ہوتی ہے عزیزان من. نہ کسی کے یہاں سے فال لینے سے ہوتی ہے، نہ استخارے نکالنے سے ہوتی ہے، نہ میسرہ سے ہوتی ہے، نہ خمر سے ہوتی ہے، نہ یہ ہوتی ہے. جو یہ کچھ نہیں بھی کرتے ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ معاملہ کوئی آ کے پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں حضرت صاحب سے جا کے پوچھ لیجیے. حضرت صاحب وہ ہوتے ہیں کہ صرف عقیدت مندوں نے کے گروہ نے ان کو بتایا ہوا ہوتا ہے، ورنہ ان کا مقام مینٹل ہاسپٹل ہوتا ہے، جسے آپ مجذوب کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ راوی روڈ پہ بیٹھے ہوئے، یعنی خود وہ عقل و فکر سے محروم، بالکل مجذوب کہتے ہیں اس کو دیوانہ. وہاں جا کے ان سے سٹے کا نمبر پوچھتے ہیں. یہ عقل و فکر سے کام لے کے نہیں یہ کرتے کہ مجھے کس چیز پہ سٹا لانا چاہیے، یہ تو پہلے معاف ہوا جذباتی. وہاں ان کی کیفیت یہ کہ وہاں سرے سے ہے ہی نہیں عقل و فکر، تو عقل و فکر سے وہ جواب کیا دیں گے. اور اگر وہ مجذوب نہیں بھی تو یاد رکھیے کامیاب ترین پیر وہ ہوتا ہے جہاں بڑی کا حیات گلیں کرے. وہ عقل و فکر کی بات کرے تو سوچ سکتا ہے نا آدمی کے ساتھ عقل کی روح سے بات انہوں نے غلط کہی. وہ جب اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم بالا کی باتیں ہیں بھائی، اس کے معنی بڑے گہرے ہیں، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. میڈیم وہ نمبر اس انداز سے بتاتے ہیں آپ کو کہ اس میں عقل و فکر کی بات نہ آئے، جذباتی چیزیں ساری آپ کے یہاں کی. قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون، بات کی ہے انہوں نے تفلحون کا لفظ، تاکہ تمہاری کھیتی برومند ہو. ذرا سوچیے عزیزان من، یہ جو کھیتی اگائی جاتی ہے، جب آپ کچھ بوتے ہیں اور کھیتی تک پہنچتے ہیں، اس میں کہیں بھی آپ پانسے سے، کرے سے، فال سے کوئی کام لیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ گرنتھ صاحب کھول کے بیٹھ دیں کہ جی آج پانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. گرنتھ صاحب روز کہہ دیں نہیں دینا چاہیے، چوتھے دن کھیتی سوکھ جائے گی. آپ جانتے ہیں یہ ذمہ دار کسی کے پاس نہیں جاتا ان معاملوں کے لیے. کہیں فالے نہیں لیتا، کہیں کرے نہیں دلواتا. اس کو معلوم ہے قاعدے کی روح سے کیسا بیج ہونا چاہیے، کیسی زمین ہونی چاہیے، کب پانی دینا چاہیے، کب اس میں وہ نال کرنی چاہیے، گدائی کرنی چاہیے، کب حفاظت کرنی چاہیے. سارا طریقہ اس کو معلوم ہے. عقل و فکر کی روح سے یہ کچھ کرو گے کھیتی پروان چڑھ جائے. اور اگر یہاں بھی تم نے اسی قسم کے کام کرنے شروع کر دیے کہ روز صبح اٹھ کے جا کے حضرت صاحب کے وہ مزار سے جا کے پوچھا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے کہا کہ نہیں آج بھی نہیں پانی دینا چاہیے، تو اس نے کہا یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھیے تو صحیح کہ یہ فصل آپ کی کتنے کتنے بڑے خوشے دیتی ہے. لعلکم تفلحون، ایک لفظ میں بات کہہ دی کہ سوچو تو صحیح، یہ جو تم کھیتی کا کاروبار کرتے ہو اس میں کبھی یہ چیز ہوتی ہے تمہارے یہاں کہ ڈاڈے شرابی ہوئے تو گلے نے کماتی جا وڑو جا سور جا وڑا جا تھی جا وڑ تو بات کر کے رکھ دے گا. کبھی وہاں یہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ وہاں کرنا ہے تم نے کھیتی میں، وہاں فالیں لو اور قرے ڈالو اور اس کے مطابق جو کچھ وہاں کہے وہ کچھ تم کرو. نہیں، تم یہ کچھ وہاں کرنے لگو تو کھیتی نہیں اگ سکتی. عزیزان من، قرآن اس طرح سمجھ میں آتا
ایک لفظ آخر میں وہ کہہ گیا، خمر اور میسرہ اور انصاب اور ازلام کاٹ کے رکھ دیا۔ کیا کھیتیاں میسرہ سے اگ سکتی ہیں؟ تو محنت آپ نہ اس کے اوپر کریں اور آپ کی کھیتی اگائے، کھیتیاں کرے اور پھلوں سے اگ سکتی ہیں؟ لعلکم تفلحون، یہ تو جذبات کی چیز ہے۔ انسان کا تو یہ کچھ کرنے والے جو ہیں ان کی بھی کسی وقت عقل یا خالص جذبہ اوپر آ جائے وہ نہیں اس کو مانتا۔ عزیزان من، جس قوم میں تصوف نہیں ہوتا وہ ان کے قابو نہیں آتا، جہالت ان کے ہاں ہوتی ہے۔ خالص عربوں کے ہاں تصوف نہیں تھا، جہالت تھی۔ وہ بھی بتوں کے پاس جاتے تھے فیصلہ لینے کے لیے۔ امراء القیس بھی گیا تھا فیصلہ لینے کے لیے، اس کے بعد کو کسی نے قتل کر دیا۔ فیصلہ لینے کے لیے گیا تھا کہ میں اس کا بدلہ لوں یا نہ لوں۔ یہ جو ہے نا ازلام، یہ تیروں کا مٹھا ہوتا تھا، اس میں سے ایک تیر پلایا جاتا تھا، اس تیر کے اوپر نہ اور ہاں لکھا ہوتا تھا۔ اگر وہ تیر جو چلایا جا کے دیکھا، اگر اس کے پھل اوپر کی طرف ہاں لکھا ہے تو کر لو، نہ لکھا ہے تو نہ کر۔ اور وہ 3 دفعہ یہ کیا جاتا تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ 3، 5، 7، 9 جو آپ کے ہاں ہیں یہ کہاں سے آیا؟ خاص طور پہ وہ جنازے کے وقت تو آپ دیکھا کرتے ہیں نا، مردے کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ اندر جائے قبر کے، تب تک وہ 5 نہ ہو جائے۔ تو 3 دفعہ پھینکا کرتے تھے تیر سے، یہ دیکھا کرتے تھے جا کے۔ امراء القیس نے وہ تیر، وہ وہاں ہوتا تھا، وہ تیر پھینکنے والا تھا، تیر پھینکا، اس پہ لکھا ہوا تھا نا، پھر پھینکیے، یہ شہزادہ تھا بہت بڑا شاعر، پھر پھینکا اور اس پہ لکھا ہوا تھا نا، اس کے بعد پھر پھینکا تو لکھا ہوا تھا نا۔ تیروں ترکش کا مٹھا نکالا اور اس بت کے منہ پہ زور سے دے کے کہنے لگا، منہ کے پٹھے تیرا باپ مر جاتا پھر میں دیکھتا کیسے نہ کرتا۔ عزیزان من، یہ بات ہنسنے کی نہیں، بہت بڑی چیز ہے، کریکٹر ہے ان کے یہاں۔ جہالت تھی صرف، عقل معروف نہیں ہوئی تھی بالکل۔ جب اس نے دیکھا کہ فیصلہ یہ ہے میرا اور ہونا یہ چاہیے تو مجھے بدلہ لینا ہے، اس کے خلاف اگر اس کے بت کا فیصلہ اور ازلام سے بھی فیصلہ ہے تو اس کے منہ پہ مارتا ہے صاحب۔ پیر پرست کبھی یہ نہیں کرتا، اس کی جرتیں ساری معاف ہو چکی تھی۔ وہ تو گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا بھی اگر حضرت صاحب کے کسی فیصلے کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی یہ چیز آتی ہے تو کہاں اٹھتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے وہاں، بخش دیجئے حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ تصوف یہ کراتا ہے۔ وہ قوم اس لیے چند سالوں کے عرصے میں اس لیے وہ چھا گئی تھی ایران اور روم اور ان تمام علاقوں کے اوپر، ان میں تصوف بھرا ہوا تھا، ان عربوں کے یہاں تصوف نہیں تھا، جہالت تھی، عہد جاہلیہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ قرآن کی روشنی آئی، انسانیت کی صف پہ کھڑے ہو گئے، دنیا کو تہبالہ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد سازش آپ کے یہاں ہوئی، یہ جس کا نام تصوف ہے، عالم بالا سے میل آپ کے شروع ہوئے، وہاں سے سندیں لینی شروع کی، دنیا کی ہر چیز حرام قرار دی گئی آپ کے اوپر، یہ چھایا ہوا ہے آپ کے اوپر عزیزان من۔ وقت ہو گیا، سورہ مائدہ کی آیت 90 تک ہم آ پہنچے، اسی سلسلے میں اگلی آیت بھی ہے، بہرحال پھر ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔